السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم جو لیسن پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے دا سرمن ایٹ بنارس، اور اس میں ہم لارڈ بدھا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہم نے ان کا سرمن جو تھا، جو انہوں نے سرمن دیا بنارس میں، اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا کہ قصہ گوتمی جو کہ ایک گرل تھی، ان کا بیٹا مر گیا ہوتا ہے، اور یہ پھر بیچاری اتنی دکھی ہو جاتی ہے، بیٹے کے دکھ میں اتنی پاگل ہو جاتی ہے کہ یہ گھر گھر جاتی ہے، اپنے نیبرز کے پاس جاتی ہے، ان کو بولتی ہے پلیز میرے بیٹے کو زندہ کیجیے، لیکن اس کو کوئی جواب نہیں ملتا ہے، کوئی اس کے بیٹے کو ٹھیک نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اب مر گیا ہے۔ تو فائنلی اس کو ایک ایسا شخص ملتا ہے جو کہ اس کو لارڈ بدھا کا ایڈریس دیتا ہے، مطلب بولتا ہے کہ وہی اب آپ کے بیٹے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ لیڈی جو ہے لارڈ بدھا کے پاس جاتی ہے، اور لارڈ بدھا اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک ہینڈ فل آف مسٹرڈ سیڈ لاؤ، مٹھی بھر مسٹرڈ سیڈ لاؤ۔ تو لیڈی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے یہ ایک ایزی کام ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو پھر لارڈ بدھا کہتے ہیں کہ مسٹرڈ سیڈ جو ہے اس گھر سے لانا جنہوں نے کسی کو اب تک نہیں کھویا ہو، مطلب کہ جن کا کوئی نہیں مرا ہو اب تک۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، قصہ گوتمی گھر گھر جاتی ہے، اور سب اس کو مسٹرڈ سیڈ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن پھر جب قصہ گوتمی ان سے کہتی ہے کہ کیا آپ کے گھر میں کوئی مرا ہے، تو سبوں کی طرف سے سب مطلب اس پہ افسوس کرتے ہیں اس کی کہانی سن کے، کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ سب بولتے ہیں کہ نہیں جی، ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی تو مرا ہے۔ تو فائنلی قصہ گوتمی دکھی ہو کر جب یہ بہت تھک جاتی ہے، نا امید ہوتی ہے، تو روڈ سائڈ پہ بیٹھ جاتی ہے۔ وہاں پہ دیکھتی ہے کہ لائٹس کبھی برائٹ آف ہوتی ہے، کبھی ڈیم ہوتی ہے، اور کبھی بجھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فائنلی آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے، اینڈ شی ایٹ لاسٹ دا ڈارکنیس آف دا نائٹ رینڈ ایوری ویئر اینڈ شی کنسیڈرڈ دا فیٹ آف مین دیٹ دیئر lives flicker up and are extinguished again. And she thought to herself, how selfish I am in my grief. Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. تو فائنلی کیا ہے، جب یہ تھک ہار کے روڈ سائڈ پہ بیٹھ جاتی ہے تو رات ہوتی ہے، تو ساری لائٹ جو ہے بند ہو جاتی ہے، اور صرف ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ رینڈ مینس رولڈ، تو ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اور قصہ جو ہوتی ہے یہ اس کو نوٹس کرتی ہے۔ اینڈ شی کنسیڈرڈ دا فیٹ آف مین دیٹ دیئر lives flicker up and are extinguished again. اور قصہ یہ بات سمجھ پاتی ہے کہ انسان کا فیٹ جو ہوتا ہے، ڈیسٹنی جس کو ہم بولتے ہیں، وہ بھی بالکل اسی طرح ہے۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ بھی کبھی برائٹ اپ ہوتی ہے اور کبھی بجھ جاتی ہے، مطلب کہ ہر کسی انسان کے نصیب میں مرنا تو ضروری ہے، مطلب کبھی نہ کبھی کسی بھی سٹیج پہ انسان کو مرنا ہے۔ اینڈ شی تھاٹ ٹو ہر سیلف ہاؤ سیلفش آئی ایم ان مائی گریف. تو قصہ اپنے آپ کے ساتھ سوچتی ہے کہ میں کتنی خود غرض ہوں اپنے دکھ میں۔ ڈیتھ از کامن ٹو آل، موت تو ہر کسی کے لیے ہے۔ یٹ ان دس ویلی آف ڈیسولیشن دیئر از اے پاتھ دیٹ لیڈس ہم ٹو امورٹلٹی ہو ہیز سرنڈرڈ آل سیلفشنس. اب ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جسے اٹرنل ہو سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے، وہ یہ طریقہ ہے کہ انسان اپنی خود غرضی، اپنی لالچ ختم کر دے، اپنے بارے میں صرف سوچنا بند کر دے، بلکہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچے، ٹھیک ہے۔ جو انسان کے اندر حرص ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، اس کو ختم کر دے، تبھی جا کے ایک انسان خوش رہ سکتا ہے، ادھر اس کو پیس آف مائنڈ مل سکتا ہے۔ The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. تو لارڈ بدھا اپنے سرمن میں کہتے ہیں کہ لائف آف mortals means one who is destined to die، ٹھیک ہے، جن کا مقدر ہے مرنا۔ مطلب کہ لارڈ بدھا کہتے ہیں جو مورٹلز ہوتے ہیں ان کی دنیا جو ہوتی ہے دکھوں سے بھری ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت بریف ہے، شارٹ ہے، مطلب مختصر ہے، اور یہاں دکھ تو ضروری ہے، یہ ایک پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے دکھ کو اٹھانا۔ For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. کیونکہ کوئی بھی موت کو کسی بھی طریقے سے اوائڈ نہیں کر سکتا ہے، موت سے کسی بھی صورت میں نہیں بچا جا سکتا ہے۔ After reaching old age there is death. جب بھی انسان بوڑھا ہوا تو ڈیتھ ایک نہ ایک دن تو آنی ہی ہے۔ Of such a nature are living beings. کیونکہ یہ انسانوں کے مقدر میں لکھا ہے۔ As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. جیسے کہ جو فروٹس پھل جو ہوتے ہیں درخت پہ
فروٹس جب وہ پک جاتے ہیں تو اب تو پتہ ہے ایک نہ ایک دن تو یہ گر جائیں گے اس درخت سے. تو سیم از دا کیس وتھ ہیومن بینگس. ایز جو بھی انسان پیدا ہو اس کو ایک نہ ایک دن تو مرنا ضروری ہے. ایز آل ارتھن ویسلز میڈ بائی دا پوٹر اینڈ ان بینگ بروکن سو از دا لائف آف مارٹل. جیسے کہ جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں ارتھن ویسلز جن کو ہم کہتے ہیں، پوٹر ہوتا ہے جو ان کو بناتا ہے، کرال ییٚمِس أسۍ وَنان چھِ. تو ان کا بھی مقدر یہی ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن جو بھی برتن اس نے بنایا تو ایک نہ ایک دن وہ برتن گر کر ٹوٹ جائے گا. سو از دا لائف آف مارٹلس. بالکل ایسا ہی ہے لائف آف مارٹلس، مطلب جو بھی مارٹلس ہوتے ہیں ان کو ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے. بوتھ ینگ اینڈ ایڈلٹ، بوتھ دوز ہو آر فولس اینڈ دوز ہو آر وائز، آل فال ان ٹو دا پاور آف ڈیتھ، آل آر سبجیکٹ ٹو ڈیتھ. چاہے کوئی چھوٹا ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے کوئی بالغ ہو، چاہے کوئی بے وقوف ہو. فولز مطلب بے وقوف. اینڈ دوز ہو آر وائز، یا کوئی دانا ہو. تو لیکن موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. موت کی پہنچ سب تک ہے، موت کی پکڑ سب کے لیے ہے، اور ہر کسی کو ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے. ٹھیک ہے. آف دوز ہو اوور کم بائی ڈیتھ ڈپارٹ فرام لائف اے فادر کی ناٹ سیو ہز سن نار کنس مین دیئر ریلیشنز. مطلب کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکتا ہے. زندگی سے ایک نہ ایک دن تو ہاتھ دھونا ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے جب موت آتی ہے تو کوئی بھی فادر بھی اگر ہو وہ بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا ہے. نار کنسمین ہوتے ہیں بلڈ ریلیشنز میں جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب فادر سن نہیں تو بلڈ ریلیشن ہے، فادر ڈاٹر بلڈ ریلیشن ہے، مدر ڈاٹر بلڈ ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن ہم اپنی بلڈ ریلیشن شپس کو بھی نہیں بچا سکتے ہیں. موت ایسی چیز ہے. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. اگر رشتہ دار بھی ہوں گے تو جب کوئی مرتا ہے رشتہ دار اس کے دیکھتے رہتے ہیں، لیمنٹ کرتے رہتے ہیں. لیمنٹ مطلب دکھ منانا، سوگ مناتے رہتے ہیں. لیکن اسی طرح ایک نہ ایک مطلب ایک ایک کفن اٹھتا جاتا ہے، ایک ایک انسان نکلتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک آکس جو کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک بیل کو کدھر لے جا رہا ہے، سلاٹر ہاؤس مطلب جہاں پہ ہم ذبح کرتے ہیں جانوروں کو. ٹھیک ہے. سو دا ورلڈ از افلکٹڈ ود ڈیتھ اینڈ ڈکے، دیئرفور دا وائز ڈو ناٹ گریو نوئنگ دا ٹرمز آف دا ورلڈ. لہٰذا یہ تو اب پتہ ہے ورلڈ جو ہے افلکٹڈ مینز افیکٹڈ بائی ڈیتھ. تو ایک ضروری عمل ہے، یہ تو آ کے ہی رہے گا. مطلب موت ضروری آتی ہے، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور ڈکے مطلب پھر جس کو ہم بولتے ہیں ختم ہونا، انسان کی باڈی پھر ختم ہو جاتی ہے، ڈیکمپوز ہو جاتی ہے. تو اب کیا ہے کہ اس میں کوئی گریو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دکھ منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک ضروری عمل ہے. موت مطلب جو بھی یہاں پیدا ہو اس کو مرنا بھی ہے. نیدر فرام ویپنگ نار فرام گریونگ ول اینی ون اوبٹین پیس آف مائنڈ. اب ہم کتنا بھی سوگ منائیں کسی کی ڈیتھ پہ، کتنا بھی روئیں، لیکن اس سے ہمیں مطلب دماغ کی شانتی نہیں ملے گی، پیس آف مائنڈ نہیں ملے گا. آن دا کنٹرری ہز پین ول بی گریٹر اینڈ ہز باڈی ول سفر. بلکہ کیا ہوگا کہ زیادہ دکھ ہوگا، زیادہ درد ہمیں ہوگا، زیادہ ہم مطلب ایسا کرنے سے ہم اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا. جو مرا وہ تو واپس نہیں آ سکتا ہے. ہی ول میک ہمسیلف سک اینڈ پیل یٹ دا ڈیڈ آر ناٹ سیوڈ بائی ہز لیمنٹیشن. وہ اپنے آپ کو جو بھی مطلب روئے گا، لیمنٹ کرے گا، وہ زیادہ ہی بیمار پڑے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے ایسا کرنے سے مردہ تو واپس نہیں آئے گا. ہی ہو سیکس پیس شوڈ ڈرا آؤٹ دا ایرو آف لیمنٹیشن اینڈ کمپلینٹ اینڈ گریف. ایسا آدمی جس کو اب دماغ کی شانتی چاہیے اس کو لیمنٹیشن ختم کرنا چاہیے، مطلب لیمنٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ تو کوئی گلا شکوہ کرنا چاہیے اور نہ تو دکھ منانا چاہیے. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrows will become free from sorrows and be blessed. اور جو آدمی ایسا کرے گا مطلب لیمنٹ نہیں کرے گا، مطلب یہ تو اب نیچرل عمل ہے. مطلب یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے دل سے اس فیکٹ کو کہ انسان یہاں پہ آیا ہے کس کے لیے؟ مرنے کے لیے. اب کوئی مطلب پہلے ہی مرتا ہے کم عمر میں، کوئی بڑھاپے میں مرتا ہے، تو یہ اللہ کو ہی بس پتہ ہے. لیکن
اب ہمیں اس کو زیادہ سیریس بھی نہیں لینا چاہیے، ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ موت ایک نیچرل عمل ہے اور موت ایک نہ ایک دن تو آنی ہی ہے۔ اور ایسا ہی انسان جو یہ ایکسیپٹ کرے گا وہ مطلب خوش رہ سکتا ہے، اس کو پیس آف مائنڈ بھی ملے گا اور وہی بلیس یعنی کہ ریلیکسڈ بھی رہے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔